نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے اساتذہ کرام اور میرے جج صاحبان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اعلیٰ حضرت اور عشق رسول۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو عشق رسول کا سرمایہ اور ذکر رسول کو گویا اپنا مقصد بنا رکھا تھا۔ ساری عمر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت میں نعتیں لکھ لکھ کر لوگوں کو عشق رسول میں گرماتے رہے اور ان کے دلوں میں ذکر حبیب کے دیے جلاتے رہے۔ نیز اپنی زبان و قلم کے ذریعے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نفوذ کی حفاظت کرتے رہے، کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ عاشق صادق تھے، لہذا یار حبیب کی حاضری کا شوق سینے میں موجیں مارتا رہا۔ اور جب آپ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار کی حاضری کی سعادت ملی تو آپ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت میں اور اعلیٰ حضرت کی شان و عظمت میں دلوں کی گہرائیوں سے اور عشق رسول میں ڈوبے ہوئے اشعار اس پاک بارگاہ میں پیش کر دیے۔ اور اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ جب دوسری بار حج کے لیے حاضر ہوئے تو مدینہ منورہ میں حضور رحمت عالم شفیع احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آرزو لیے روزہ اثر کے سامنے دیر تک صلاۃ و سلام کرتے رہے، مگر پہلی رات میں یہ سعادت نصیب میں نہ تھی۔ اس موقع پر ایک نعتیہ غزل لکھتے رہے جس کے متعلق یعنی پہلے شعر میں دامان رحمت سے وابستگی امید دکھائی کہ وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اے بہار یوم جہاں کہ تجھ پر بہاروں کی بہار آنے والی ہے۔ وہ دیکھ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے لالا دار یعنی جانب گلزار تشریف لا رہے ہیں، یعنی آخری شعر میں بارگاہ رسالت میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی عاجزی اور بے مائگی یعنی مسکینی کا نقشہ کچھ یوں کھینچا ہے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے تو شدا ہزار پھرتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے لیے کتے کا لفظ استعمال کیا، لیکن میں ادب کے لحاظ سے یہاں پر شدا پڑھ رہا ہوں جس کا مطلب ہے عاشق مہماں عاشق رسالت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ سے فرماتے ہیں، اے احمد رضا تو کیا تیری حقیقت کیا ہے؟ تو جیسے ہزاروں سگان یعنی مدینے میں ہزاروں دیوانہ وار کتے پھرتے ہیں۔ یہ غزل عرض کر کے روزہ اثر کے سامنے یعنی مؤدب باادب بیٹھے ہوئے تھے تو قسمت جاگ اٹھی اور چشمان سر یعنی سر کی آنکھوں سے بیداری سے دیدار شرف حاصل ہوا اور دیدار شرف حاصل ہوا اور آپ نے اور اپنے دارے فدائی سے شرف حاصل ہوا اور ظاہری آنکھوں سے آپ کا دیدار حاصل ہوا اور ہمارے نظر بلا